अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले संडे हमने एक गपशप लगाई थी और उस सेहत के मौजू से ही स्टार्ट किया था मैंने, और आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि हम सब, आप भी अपनी सेहत का ख्याल कैसे कर सकते हैं और अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं, हम अच्छी खुराक कैसे खा सकते हैं। वो मौजू तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आए थे और आपने पसंद भी की थी, तो मैंने कहा चलो इस बार फिर इस संडे को आपके साथ गपशप भी लगा लेते हैं और कुछ मौजू हैं जो डिस्कस करते हैं। आज का जो मौजू है हमारा, वो हमारी खुराक किस तरह से हम अपना ख्याल कर सकते हैं और किस तरह हमारी खुराक को चेंज किया गया है। हमारी खुराक को चेंज इस तरह किया गया है कि ऐसी चीज़ें मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ सारे, तो आप ये खुद सोचिएगा कि वो कितनी बड़ी प्लानिंग की गई है आज से कोई 30-40 साल पहले। सबसे पहले ये कि हमारी खुराक को किस तरीके से जो है ना हमारी खुराक को चेंज किया गया है, वो मैं सारी चीज़ आपको बताता हूँ, तो फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ वाकई ही ये तकलीफ होती है सारी चीज़ें देख के। मेरी 53 एज है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने चेंज होती देखी हैं, इसलिए मैं ये डिस्कस करता हूँ आपसे। सबसे पहले इन्होंने जो हमारे खिलाफ कह लें या हमारे मुखालिफ कह लें या जो भी आप जिसको भी ब्लेम दे लें, इसका आप सब समझदार हैं, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता। सबसे पहले हमारे जो जानवर हैं ना, दूध देने वाले जानवर, उसकी खुराक को चेंज करवाया गया आर्टिफिशियल खुराकें तैयार करके। पहले वो सादा खुराक जो गांव में होती थी, चारा है या कोई और चीज़ है, वो घर में बनाते थे, सारा घर में बना के ही जानवरों को खिलाते थे। आटा खिला दिया, आटा और गुड़ मिक्स करके दे दिया, और किसी के कोई यानी कि दूध में मसला आ रहा है तो उसको क्या करते थे जी, नींबू 2 किलो 3 किलो नींबू लेके उसको काट के उसमें चीनी मिला के वो उसको खिला दिया, उसका वो इलाज हो गया। और इलाज हो गया, वो सारा दूध में शामिल होके फिर हमें मिलता था, हम खाते थे। और दूसरा ये था कि वो जानवरों को, जो भैंसें हैं, दूध देने वाले जानवर जो थे, उनको बाहर खेतों में घुमाया जाता था। जड़ी बूटियां मुख्तलिफ किस्म की, जहरीली भी जड़ी बूटियां थी, जैसे आग का दरख्त है और एक धतूरा होता था उसका दरख्त है। इस तरह वो बहुत जहरीली बूटियां थी जो वो जानवर खाते थे, तो उसमें वो सारा कन्वर्ट होके हमें दूध की शक्ल में और उसके बाद गोश्त की शक्ल में, जाहिर है जो उन्होंने खाया होता था वही चीजें उसके गोश्त में भी वही असर होता था, वो सारी चीजें हमें मिलती थी। तो उसको चेंज किया गया। और दूसरा उसको चेंज किस तरह किया गया कि जो फसलें हैं हमारी फसलों में जहरीली अद्वियात दे के कि ये जी जड़ी बूटियां खत्म कर दें, आपकी फसल कम होती है। हालांकि जो भी बड़ी उम्र के लोग हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देहात के रहने वाले, उनको पता होगा कि आज से 40-45 साल पहले ना खाद थी और ना ही कोई यानी स्प्रे वगैरह थी, ना कोई जहरीली अद्वियात थी। उसके बावजूद बहुत अच्छी फसलें होती थी, बहुत बेहतरीन फसलें होती थी और हर घर की ज़रूरत पूरी करती थी। फिर ये चीज़ें हम करते गए और उन्होंने ये जहरीली दवाइयाँ भेज के, एक तो वो जहर हमारी खुराक में शामिल हो गई, दूसरा उसने नुकसान ये किया कि हमारे इलाकों से, हमारे मुल्क से वो जड़ी बूटियां ही खत्म कर दी जो हमारे फायदे में थी। अल्लाह ताला ने सारे वो पैदा की हुई थी। तो ये चीजें जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो इन्होंने खुराक हमारी किस तरह चेंज की, हमारी फसलों की खुराक चेंज की और हमारी खुराक चेंज की, ऑटोमेटिक हो गई। यानी अगर हाँ अब गंदम आ रही है, उसमें स्प्रे का और खाद का वो सारा असर वो लेके फिर वो हमें मिल रही है, तो फिर वो हमारा नुकसान भी करती है। पहले क्या होता था कि गांव के लोग अपने ही भैंसों का, जानवरों का जो कलर होता था वो साल बाद पड़ा रहता था, साल पूरा, उसके बाद वो उसको सारे को जमीन में फेंक देते थे, उसका 2-3 साल तक असर आता था और फसलें भी बहुत जबरदस्त होती थी। तो ये सारी चीजें की गई और फिर क्या किया गया जनाब, फिर हमारी जो जानवरों की खुराक है
اس کو چینج کیا گیا، اس کو چینج کر کے ونڈے کی شکل میں یا کسی بھی چیزوں میں وہ کنورٹ کر دیا گیا، اور وہ کیا ہے، وہ ساری ہاں جی اس سے گوشت زیادہ ہوگا اور اس سے آپ کے جانور دودھ زیادہ دیں گے، یہ انجیکشن لگا دیں، انجیکشن لگانے سے اب جو جانور دودھ نہیں دے رہا، انجیکشن لگا دیا، انجیکشن لگا کے وہ دودھ دے رہا ہے، تو وہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ تو زہر آ رہی ہے وہ بچوں کے لیے، اور اس کا انجیکشن کا اثر اس جانور کے اندر چلا گیا، اس کے خون میں، اور پھر وہ دودھ میں شامل ہو کے پھر ہمیں مل گیا واپس۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں۔ اور دوسرا میں آپ کو نا ادھر چھوٹی سی ایک مثال دے دوں کہ پہلے وقتوں میں بڑے مثالیں دیتے ہیں، ایک گاؤں میں کوئی حکیم جا رہے تھے، 2 حکیم تھے، یا کہہ لیں یا سناسی کہہ لیں یا معالج کہہ لیں، جو دیسی تھے، تو وہ دونوں جا کے نا کہ ہم کسی گاؤں میں جا کے ڈیرا لگاتے ہیں تو ادھر ہمارا کام چلے گا، چلو ہم روزگار کریں گے، لوگ بیمار ہوں گے، ہم ان کی جو ہے نا دوا دارو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب وہ دونوں گاؤں کے باہر بیٹھے ہوئے یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم اسی گاؤں میں رہ جاتے ہیں۔ تو عورتیں جا رہی تھیں، وہ سر کے اوپر گھاس وغیرہ جو وہ فصلوں میں سے اور نالوں میں سے، کھالوں میں سے جو پانی لگانے کے لیے کھالے ہوتے ہیں، ان میں سے فصلوں میں سے وہ سارا جانوروں کے لیے گھاس کاٹ کے وہ لے کے جا رہی تھی۔ اس میں مختلف قسم کے تھے، ایک ہی قسم کا گھاس نہیں تھا۔ تو وہ ایک حکیم کہتا ہے کہ یار ہم اس گاؤں میں ڈیرا لگاتے ہیں تو ہمارا ادھر کام چل جائے گا۔ دوسرا اس کو کہتا ہے کہ نہیں، ہمارا ادھر کام نہیں چلے گا۔ وہ کہتا ہے کیوں نہیں چلے گا؟ وہ کہتا ہے، دوسرا جو کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی یہ جو خوراک لے کے جا رہی ہے نا اپنے جانوروں کے لیے، جو جانور یہ خوراک کھائے گا، اس کا یہ دودھ پئیں گے، یہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے، تو ہم یہاں سے چلتے ہیں، تو یہاں ہمارا کام نہیں چلنے والا۔ یعنی یہ چیزیں یہ بالکل عام مثالیں نہیں ہیں یا عام باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے بالکل۔ اور باقی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ دیسی خوراک کھاتے تھے، تندرست بھی تھے۔ اور دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ ایک رہ گئی تھی پچھلے اپنا ویڈیو میں، وہ یہ تھی کہ میں نے جب ہوش سنبھالی ہے نا، تو میں تب کی بات کروں گا، میڈیکل سٹور سے صرف کھانسی کا شربت اور سر درد کی گولی یہ خرید کے لاتے تھے۔ وہ بھی کبھی کبھی، گھر میں تو کوئی رکھتا نہیں تھا، کریانے کی دکان والے گاؤں میں رکھتے تھے، اس میں سے لا کے وہ جو ہے نا بس جی جب ضرورت ہوتی وہ لے لیتے۔ باقی سب چیزیں دیسی۔ اگر گھر میں مہمان آ گئے تو اس کے لیے دودھ کی لسی بنا لی، میٹھی لسی بنا لی، ٹھنڈی بنا لی، چائے بنا لی، یا دودھ پتی بنا لی، یعنی اس طرح کی چیزوں سے مہمان کی توازن کی جاتی تھی۔ میڈیکل کا جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کھانے اپنا صرف شربت اس کا اپنا کھانسی کا اور سر درد کی اس وقت ہوتی تھی ایسپرو، ایسپرین یا پیراسیٹامول یا نیولجین، یہ 2-3 ہوتی تھی، اس میں سے کوئی بھی وہ لے کے چلو جی، کبھی کبھار کسی کو ضرورت ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں میڈیکل سٹوروں کے باہر ایسے لائنیں لگی ہوئی ہیں، میڈیکل سٹوروں میں ایسے رش لگا ہوا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ پورے کا پورا ملک ہی بیمار ہے۔ اس طرح پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہے، آپ جی اتنے 1000 کی دوائی لے لیں، اتنا آپ کو ڈسکاؤنٹ، اتنا، یہ ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ یعنی پہلے ان لوگوں نے ہمیں بیمار کیے، پہلے ہماری خوراک چینج کر کے ہمیں بیمار کیے، ہمیں مختلف قسم کی بیماریاں دی ہیں، بیماریاں دینے کے بعد پھر اس کا علاج بھیج دیے، یعنی دونوں طریقوں سے انہوں نے پیسہ کمایا ہے، اور ہم پیسہ ان کو کمائی کر کے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کی دی ہوئی چیزیں کھائیں گے، بیمار ہوں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر جی ہم آپ سے علاج کروائیں گے۔ یعنی یہ بہت بڑی گیم ہے، ہم اس گیم کا حصہ ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو کرنے کا میرا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ یہی تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتا بھی اسی لیے ہوں کیونکہ کچھ ذہن میں آ جاتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں چلو آپ لوگوں کو کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ پتہ تو ہم سب کو ہے، دیسی خوراک کھائیں، سادہ خوراک کھائیں، سلاد کھائیں، اور کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی جو یہ پینٹ والی جو خالی بالٹیاں عام مل جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بالٹیاں لے کے یہ گراج میں رکھ دیں، چھت پہ رکھ دیں۔ کم از کم جو سبزی ہیں
یہ تو آپ کے گھر کی آرام سے ہو سکتی ہیں. اگر آپ ایک بیل لگا دیں، کوئی بھی کدو کی لگا لیں، توری کی لگا لیں، یا کوئی بھی کریلے کی لگا لیں، آپ بھی کھا سکتے ہیں، آپ کے ہمسائے بھی کھا سکتے ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار آتا ہے وہ بھی لے کے جا سکتا ہے، اور پھر آپ اس میں پتہ ہوگا آپ کو کہ آپ نے اس میں اچھی اچھی خوراک ڈالی ہے. یہ چیزیں ہیں تو ہم سب کے فائدے کی، لیکن یہ ہے کہ اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں. ہم سب اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں. میری کوشش یہی ہے کہ ہم واپس جو ہے نا سادگی کی طرف چلے جائیں. خرچہ بھی کم ہو جائے گا ہمارا، اور ہماری صحت بھی اچھی رہے گی، دوائیاں کھانے سے بھی ہم بچ جائیں گے. تو یہ ویڈیو آپ کو، آج کی ویڈیو کیسی لگی، یہ پھر مجھے کومنٹس میں آپ کے جو ہے نا کومنٹس کا انتظار رہے گا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. آپ کی رائے ہی مجھے پھر میں نیکسٹ ویڈیو بھی بناؤں گا انشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگتی. اور دوسرا یہ کہ آپ جو کومنٹس کریں گے وہ میرے لیے آپ کے جو ہے نا عزت کا باعث ہیں. آپ جو کومنٹس کریں گے اس میں آپ یہ مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ میں کس موضوع پہ ویڈیو بناؤں، یا کون سا موضوع ہے جو رہ گیا ہے، یا کون سی بات ہے جو رہ گئی ہے. کیونکہ میرے ذہن میں بعض دفعہ باتیں بہت ساری آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کسی ٹائم بندہ بھول بھی جاتا ہے. تو آپ یہ کومنٹس میں بتائیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پھر ہم اس موضوع پہ بنائیں گے. باقی اچھے موضوع پہ ویڈیو بناتے رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ سے گپ شپ ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.